بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کے تمام مذاہب کے پاس اپنے مقدس مقامات اور آثار ہیں جو ان کے مذہب میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام میں آثار اور مقدس مقامات بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے مذہبی اہمیت کے حامل ہیں۔ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کالا پتھر ایک اسلامی آثار ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ مقدس پتھر جس کے گرد ہر وقت مسلمان طواف کرتے ہوں اور ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جس مقدس پتھر کو بوسہ دے رہے ہوں، وہ مقدس پتھر بھی تاریخ میں 6 مرتبہ چوری ہوا ہو، یا اس کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی ہاں ناظرین، تاریخ میں 6 ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کائنات میں عظیم تر اور جنت سے لایا گیا پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کو چوری کرنے اور توڑنے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خانہ کعبہ کئی سالوں تک حجر اسود سے محروم رہا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ان واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ جب حجر اسود چوری ہوا یا اس کو توڑنے کی کوشش ہوتی رہی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، لیکن اس کے بارے ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب حجر اسود جنت سے لایا گیا تو یہ سیاہ نہیں، سفید رنگ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت اور بعد میں آنے والی ہزاروں امتوں نے حجر اسود کو چوم کر اپنے گناہوں سے نجات حاصل کی۔ حجر اسود انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنایا گیا جہاں پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے نصب فرمایا تھا۔ دوستو، روایات کے مطابق ہزاروں سالوں میں اربوں انسانوں نے اس پتھر کا بوسہ لیا ہے اور انسان کے گناہ چوس چوس کر یہ پتھر سفید سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہے یعنی رش ہے تو ہاتھ کے اشارے سے استلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرما دے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ سکے گا اور زبان ہوگی جس سے بول سکے گا، اور یہ لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات عالیہ موجود ہیں اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے تھے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے مکہ سے نکلتے وقت حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جب بنو بکر نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے
قبیلہ جرہم کے رئیس عمر بن حارث نے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں بیش بہا قیمتی اشیاء جو کہ اہل مکہ بطور امانت کعبہ میں رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا تھا، تاکہ اگر کبھی ان کو موقع ملے تو ان کو نکال کر خود لے سکے، اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے تھے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں دیکھ لیا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے نکال لیا گیا تھا، مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمزم کے کنویں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب نے کھود کر برآمد کیا تھا، اور اسی وقت حجر اسود بھی برآمد ہوا تھا۔ نمبر 2، سب سے بڑا واقعہ 317 ہجری میں پیش آیا، جب قرمطیوں نے نہ صرف حج زبردستی روکا بلکہ بڑی تعداد میں حاجیوں کو قتل کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ملک لے گئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے۔ دوستو، کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر جنابی نے بحرین کے شہر قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارالحجرہ رکھا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دارالحجرہ میں آ کر حج کیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ دوستو، اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں بھر ڈالا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں تھا اور اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، بخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر ڈالا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسے اس افراتفری کے دوران چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہ مل سکا۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ طیرن ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارۃ من سجیل؟ یعنی کہنے لگا کہ وہ ابابیل کے جھنڈ جن کی چونچوں میں کنکر تھے، جو کعبہ معظمہ کی حرمت کے لیے ابرہہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب قرمطی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کرتے رہے، سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر حجر اسود کو رکھ دیا جا سکے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی بھی پیشکش کر ڈالی، مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی، الٹا سب کو ہلا کر ڈالا۔ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے بھی قرمطیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابو طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا تھا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کو یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے، یہ پوری نہ ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی جگہ خالی جگہ کو چومتے رہے اور استلام کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، حجر اسود کی غیر موجودی کے 22 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ قرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ قرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ تک توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب رحمت اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا اور گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے تھے، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں ملتا گیا اس کو مار ڈالا اور اسی مقام پر بغیر غسل اور بغیر جنازہ و کفن کے دفنا دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو پھاڑا، اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر ڈالا اور اہل مکہ کے مکانات کو بڑی بے دردی سے لوٹ لیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس سارے واقعہ کو کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ کرامتیوں سے بار بار جب واپسی کا مطالبہ زور پکڑا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تم ہمارے پاس اس کی کوئی علامت لے آؤ یا تلاش کر لو تو اس پتھر کو لے جا سکتے ہو۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت شیخ محدث عبداللہ بحرین پہنچے۔ بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کی حوالہ کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے۔ محدث عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترے تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے حجر اسود گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو وہ پتھر انتہائی سخت گرم ہو گیا۔ شیخ محدث عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اصل حجر اسود کو لیں گے، پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی پتھر ہے۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد بن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دوستو اس وقت حاکم بحرین نے تعجب کیا اور کہا، یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا بھی نہیں اور آگ سے گرم بھی نہیں ہوگا۔ تب حاکم نے کہا کہ یہ دین روایات سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ حجر اسود مسلمانوں کو تو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت اور طاقت آ چکی تھی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف رواں دواں تھا۔ دوستو جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے، اور جس اونٹ پر لادا جاتا وہ اونٹ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصہ کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ دوستو ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہوا اور مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوا کرتی، شراب و شباب کے دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں برہنگی کی تصویر بنی رہی تھی، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا سزا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ کرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، دوستو یاد رہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا اور اس وقت با اختلاف روایات آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی، تعمیر کعبہ کی پھر ضرورت ہوئی، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت کعبہ کے غلاف کو عود کا دھواں دے رہی تھی۔ عود سوز سے چنگاری اڑ کر غلاف ایک کعبہ کو لگ گئی۔ اس وقت اوپر تلے بہت سے غلاف چڑھے ہوئے تھے، کعبہ کی اکثر لکڑیاں بھی جل گئیں، دیواریں جل کر شق ہو گئیں اور حجر اسود بھی جل چکا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد سیلاب آیا اور پہاڑی نالے، جن کو سیل عوارم کہتے ہیں، چڑھ گئے اور ایک نالا بڑے زور سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، جس سے کعبہ کی دیواریں گرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ اس لیے قریش مجبور ہوئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا اور تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ یاد رہے کہ سب لوگ پتھر ڈھوتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر کے لیے پتھر اٹھانے میں شریک تھے۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک پہنچی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا، جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا
تو پیالہ میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی اور اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ بزرگ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ دوستو سوچیں اور غور کریں کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت، اس شرف، اس مقام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ اپنے پیارے پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے ردا مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک معزز فرد اس کپڑے کو پکڑ لے۔ چنانچہ تمام قبائل کے سرداروں نے آ کر اس کپڑے کو پکڑا جس میں حجر اسود کو رکھا گیا تھا۔ دوستو جب حجر اسود والا کپڑا سب نے پکڑ لیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھائیے۔ تمام احباب نے اس کپڑے کو جب اٹھایا اور عین اس مقام پر پہنچا جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب فرما دیا۔ نمبر 4، سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا تھا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ رب العزت کی مدد آن پہنچی اور قریبی موجود ایک یمنی شخص جو اس کی یہ کاروائی دیکھ رہا تھا فوراً اسے قتل کر ڈالا۔ نمبر 5، سن 413 ہجری میں فاطمیر نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا جس میں اسے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت کا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں انتہائی قوت کے ساتھ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی جس سے حجر اسود کی کرچیاں اڑ گئیں اور وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکنے لگا کہ معاذ اللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی مدد پہنچی۔ گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ دوستو 5واں وہ واقعہ تھا جس میں حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ سن 990 ہجری میں جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگائی۔ اس وقت ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 6، دوستو یاد رہے کہ 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال لیا اور کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، حجر اسود اس وقت مکمل پتھر کی صورت میں نہیں جیسا کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا، بلکہ حادثات کی وجہ سے اس متبرک اور مقدس پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس بدبخت نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا میں سے عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت لینا چاہی، مگر چونکہ عبداللہ بن زبیر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر کا تختہ الٹنے کے لیے بڑی شامی فوج کو بھیجا تھا۔
تاکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت عموی کے تحت شامل کرے، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا اور حرم پاک میں کسی کو بھی داخل نہ ہونے دیا۔ بالآخر یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرہ کے دوران حسین بن نمیر نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر منجنیق اور توپ کے ذریعے پتھروں میں آگ لگا کر کعبہ معظمہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ محاصرہ کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا تھا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے الگ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس جگہ کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا تھا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی تھی۔ سال 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 128 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی میں مڑوایا تھا۔ محترم دوستو، دشمنوں اور بیرونی حملوں کے علاوہ قدرتی آفات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا، لہذا سن 1049 ہجری میں مکہ میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے زبردست سیلاب آیا اور سیلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں سے کعبہ کی 2 دیواریں گر چکی تھی اور حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ یزیدی اور کرامتیوں کے حملوں سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، لہذا اس سیلاب کی دھاروں کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھوں میں تھی، لہذا جب اس تباہی کی خبر عثمانی سلطان مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً مکہ کی طرف امداد روانہ کری اور کعبہ کی دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ حجر اسود کو جو اب 13 ٹکڑوں میں علیحدہ ہو چکا تھا، انہیں گلاب سے دھو کر ان کی جگہ جمایا گیا اور مثالے میں مشک و صنوبر ملا کر اسے بٹھا دیا گیا تھا۔ محترم دوستو، اگر حجر اسود کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ کی روح سے بات کی جائے تو عیسائی سیاحوں اور آرکیالوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ حجر اسود کسی شہاب ثاقب کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے۔ دراصل شہاب ثاقب خلا میں سفر کرنے والا پتھر کا وہ ضخیم ٹکڑا ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہماری زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین پر گرنے سے قبل ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر کوئی تارا ٹوٹ رہا ہے۔ شہاب ثاقب ہزاروں سال سے ہماری اس زمین پر گرتے آئے ہیں، جس کا ذکر اسلامی روایتوں میں قوم لوط یعنی سدوم اور عمورہ پر گرنے والے عذاب کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ شہاب ثاقب نہایت ہی قیمتی مانا گیا ہے جو خالص لوہے سے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے گرنے والے ایک شہاب ثاقب کی ٹکڑوں سے قدیم مصر کے فرعون نے اپنا ایک خنجر بنایا تھا۔ اسی طرح قدیم یونانی بھی ایک شہاب ثاقب کے ٹکڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے ماہرین نے یہ خیال کیا کہ حجر اسود بھی شہاب ثاقب کا کوئی ٹکڑا ہوگا جو قدیم دور میں اس زمین پر گرا تھا اور لوگوں نے اسے کعبہ شریف میں نصب کر ڈالا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ نظریہ ایک صریح غلطی ہے، کیونکہ احادیث سے یہ واضح ہے کہ حجر اسود کو خود جبریل امین زمین پر لائے تھے، جو کہ ایک جنتی پتھر ہے، نہ کہ کسی شہاب ثاقب کے گرے ہوئے معمولی پتھر کا کوئی ٹکڑا۔ دوستو، بہرحال احادیث کے مطابق قرب قیامت میں حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا۔ لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیا جائے گا۔ لہذا جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بھلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو جبریل نے خود رکھا تھا اور قیامت آنے پر وہ خود اسے اٹھا لیں گے۔